سورہ صافات آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے پچھلی آیتوں کو بار بار غور کیا ہوگا تو سورہ صافات کا جو ہمیں ایک تھیم نظر آتا ہے، اس کی پوری سینٹرل آئیڈیا نظر آتی ہے جو ہمیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ اور پھر ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اندھی تقلید مت کرو، اللہ سے زیادہ زبردست کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں۔ اور برے لوگوں کا ذکر بھی آ رہا ہے جو کہ ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنمیوں کی اور جنتیوں کی کنورزیشن، یعنی آپس میں جو وہ وہاں پر بات کریں گے، وہ اللہ نے پہلے ہی ہمیں قرآن سے سمجھایا کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنمیوں کے بارے میں کیا بات آپ نے خاص فوکس کی ہوگی کہ اندھی تقلید وہ کرتے تھے، نہ خود علم حاصل کرتے تھے اور دوسروں پہ اللہ کے معاملے میں اندھا ٹرسٹ کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے تھے، اور جب انہیں کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تو ان کے اندر ایک تکبر آ جاتا تھا۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی جس پر جنتیوں کی نعمتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اب جنتی اللہ کی جنت میں جانے والے آپس میں کیا ڈسکشن کر رہے ہوں گے، وہ بھی وہی اندھی تقلید سے ہی کچھ تعلق رکھتا ہے کہ جنتی آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 51، قال قائل، کہے گا ایک کہنے والا جنتی، منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، وہ کہنے لگے گا کہ میرا ایک دنیا میں دوست ہوا کرتا تھا، یقول، وہ مجھے سمجھایا کرتا تھا، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کہ جی اٹھنے کے بارے میں تمہارے پاس شیورٹی ہے، تم نے کبھی اللہ کی کتاب سے تصدیق کی ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اس پر اسے کہا جائے گا جب وہ اپنے دوست کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا کہ وہ میرا دوست، وہ جنت کی نعمتیں اٹھاتے ہوئے اسے وہ دوست یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس سے کہا جائے گا کہ هل انتم مطلعون، کیا تمہیں اس کی اطلاع چاہیے کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 55 ہمیں بتاتی ہے، فَاطَّلَعَ، پس اسے دکھایا جائے گا، اسے اطلاع دی جائے گی، فَرَآهُ، پس وہ دیکھے گا اس دوست کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ اس دوست کو وہ دیکھے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کہے گا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، کہ بے شک نزدیک تھا کہ میں بھی تو مجھ کو ہلاک کر دیتا اور میں تیرے ساتھ ہو جاتا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہی تھیم چل رہی ہے کہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں، اندھوں کی طرح ہم تقلید کرتے ہیں، اور کم از کم ہم مسلمانوں کے بارے میں اگر ہم ایک ڈسکشن کرنا چاہیں تو ہم مسلمان جی اٹھنے کا تو عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اتنی جھوٹ باتیں اللہ رسول پہ کرتے ہیں اور ہم اتنی اندھی تقلید کے قائل ہیں کہ جو حق چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ ہم اتنی غیر مستند، ان اوتھینٹک تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جو حق تعلیم ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو عربی بیسک عربک ہم کو خود سمجھنی تھی، ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہم لڑتے ہیں اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹی حدیثیں ڈال کر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تم مسلمانوں کی
اللہ نے طاقت کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والے لوگ. سب نے اپنی اپنی منطق اور اپنی اپنی حساب کے دین اور اپنے اپنے علماؤں کو اتنا زیادہ بڑا بنا لیا کہ خود تصدیق کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں لگتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سورہ صافات ہم کو آج کے دور میں، اور جو ریسنٹ اس ہفتے میں ہمارے ساتھ جو کراچی میں جو پاکستان میں ہوا، اس کے بارے میں تو بہت ہی بہترین مثال ہے کہ ہم جب اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، اور اللہ ہی اور رسول ہی کے عاشق بن کر، اور اصلیت ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، گستاخ ہم ہیں یا گستاخ کوئی اور ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنتی پوچھے گا کہ وہ میرا دوست کہاں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، تو اسے جہنم کے بیچوں بیچ اسے دکھایا جائے گا، اور پھر وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ شکر خدا کا کہ اللہ کی قسم تمہاری باتیں تو ایسی ہوا کرتی تھی کہ میں بہت نزدیک تھا کہ تم سے اتنا امپریس تھا کہ تو مجھے برباد کر دیتا. تو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کیوں نہیں برباد ہوا، وہ کیوں دوست کی بات میں نہیں آیا. وہ کہتا ہے ولولا نعمت ربی، اگر نہ یہ کہ نعمت ہوتی میرے رب کی، یعنی اگر میں نے وحی کا سہارا نہ لیا ہوتا، اگر میں نے اپنے رب کی کتاب کو خود نہ پڑھا ہوتا، جس کو نعمت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی میرے ساتھ، لکنت من المحترین، تو البتہ میں بھی آج اسی جہنم میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا. دیکھا آپ نے؟ اب یا تو آپ اس نعمت کو یہ کہہ لیں کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے اور آپ تقدیر بہت اچھی لے کر آئے ہیں، اور آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں وہ بہت خوش قسمت دن تھا، اور آپ ماں کے پیٹ سے سر کے بل نکلے ہیں یا پیر کے بل نکلے ہیں، یا آپ پر کسی پیر کا یا فقیر کا سایہ ہے تو اس لیے نعمتوں میں آپ ہیں. یا آپ یہ قرآن سے سمجھ لیں کہ نعمت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے. اللہ فرماتے ہیں جن نعمتوں کو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو، ان میں یہ سب سے بہترین انعام ہے کہ بندہ اپنے رب کو خود سمجھے اور اللہ کی کتاب کو خود پڑھے، اور پھر باعمل بن جائے، اور اسے کسی کے فتنے فتوے فقہ سے کوئی تعلق نہ ہو. وہ جہاں بھی فقہ فتویٰ دیکھے اس کے لیے قرآن کی دلیل کا ہونا ضروری ہو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کھول دی ہے. اس سے آپ کی تقدیر اور نا تقدیر کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تقدیر تو آپ خود بنائیں گے جب اس نعمت کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگائیں گے، تو اس نعمت کے آپ حقدار ہوں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کے فضل کے آپ مستحق ہو گئے. اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی نعمتوں میں پلنا نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اگر نہ یہ دین کی نعمت، یہ اللہ کی کتاب اور وحی کی نعمت میرے پاس نہ ہوتی، تو البتہ میں بھی آج ہوتا اسی جہنم میں حاضر ہونے والوں میں سے. اور پھر وہ کہتا ہے افما نحن بمیتین، کیا پس اب نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں، اب مرنے والے نہیں ہیں. یعنی اب جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ بھی نہیں مرے گا، اور اب جس کو جہنم میں بھی داخلہ مل گیا نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا. یعنی اس کے لیے کس طرح کے ورڈ یوز ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اور پھر وہی جنتی کا جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ الا موتتنا الاولی، سوائے وہ جو پہلی موت ہمیں ملی اب ہمیں کوئی موت نہیں ملنے والی. وما نحن بمعذبین، اور اب جب ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں تو اب ہمارے سارے امتحان بھی ختم ہو چکے ہیں، اور اب ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جب تک میں اور آپ زندہ ہیں، جب اتنے بڑے نبی، جب اتنے اخلاق والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیں اور بخشش مانگتے رہیں اس سے۔ سوچئے ایک نبی کو کہا جاتا ہے کہ آپ بخشش مانگتے رہیے، یعنی نبی کو بھی بخشنے والی اللہ کی ذات ہے، اور ان کو بھی بہت بہت کانشیس رہنا ہے۔ بخشش طلب کرتے رہیے کا مطلب کیا ہے؟ کانشیس رہو اپنی لائف میں۔ کانشیس رہنے والے سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ہر پل یہی فکر میں رہتا ہے کہ میں کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، میں کہیں اللہ کی کتاب کے خلاف تو نہیں جا رہا، مجھے کوئی بہکا تو نہیں رہا۔ میں اپنے رب کو خود دیکھوں گا، خود تلاش کروں گا، اور میرے پاس اللہ کی کتاب الحمدللہ موجود ہے۔ تو جناب وہ بڑی پیاری سمجھانے کی آیت ہے کہ اب ہم عذاب دیے جائیں گے، ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جنت میں پہنچ جائے تو گویا اس نے کامیابی کو، بڑی کامیابی کو پا لیا۔ ان ھذا بے شک یہ جنت کا داخلہ، لہو الفوز العظیم البتہ یہی ہے کامیابی جو کہ سب سے بڑی ہے، جبکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کامیابی کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوک ہو، گھر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، خوبصورتی ہو، اور تندرستی بھی ہم سب چاہتے ہیں، اور یہ واقعی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے کچھ جو مٹیریل اور کچھ چیزوں کو فوز العظیم سمجھ لیا، بڑی کامیابی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے، اور اس کامیابی کے پیچھے اسی انسان کی محنت ہے جس سے وہ اللہ کے اس فضل کا مستحق ہوگا۔ لمثل ھذا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی دوڑ میں آگے بڑھنا ہی ہے، اور اگر تم کسی سے امپریس ہونا چاہتے ہو تو لمثل ھذا اس کامیابی جیسی کامیابی سے امپریس ہو، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ بس چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں آؤ تمہیں جہنم بتاؤں، اور تم خود سوچنا، تم خود ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا چیز بہتر ہے، وہ جنت یا یہ دوزخ۔ تو آگے کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 62، اذالک خیر کیا یہ جنت بہتر ہے، نزلاً جو کہ مہمان نوازی اس جنت میں ہوگی، کیا یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم یا وہ درخت جو زقوم کا جہنم میں آئے گا، جو جہنم میں دیکھا جائے گا، جو آگے اس کا تعارف بھی آپ کو کرایا جا رہا ہے کہ کیا جنت کی مہمان نوازی بہتر ہے یا شجر زقوم کی مہمان نوازی بہتر ہے۔ تو اب شجر زقوم کا تعارف آ رہا ہے کہ انا جعلناها فتنہ بے شک بنایا ہے ہم نے اس زقوم کے درخت کو آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے یہ ایک بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش بنے گا، کہ انہا شجرہ کہ بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم جو جہنم کی جڑوں سے نکلنے والی ہے، یعنی وہ پانی سے نہیں پلے گی۔ جو آج ہمارے درخت پانی سے پلتے ہیں وہ آگ سے پلا ہوا درخت ہوگا، طلعھا اور اس کے جو خوشے ہوں گے، اس کے جو پھل ہوں گے، کأنہ رؤوس الشیاطین گویا یہ کہ وہ سر ہوں گے شیطانوں کے، یعنی اتنے کچھ عجیب سے ڈراؤنی، خبیث، غلیظ اور بڑا ہی کراہت والا نظریہ آپ کو دیا گیا، جہاں آپ کو جنت کی خوبصورتی کا منظر پیش کیا گیا۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب نے جو ایک شیطان کی شکل بنائی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا شکل، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ آپ جب کبھی بھی ایول اور ڈیول اور یہ سب کی شکلیں جب آپ بناتے ہیں تو آپ خوبصورت نہیں بناتے ہیں، یہ خود بخود اللہ نے ایک بلٹ ان کیا ہے کہ ڈیول کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہوگا زقوم کا، اس کے پھل شیطان کے سر کے جیسے ہوں گے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ
پس بے شک وہ کھائیں گے، وہ جہنمی البتہ کھائیں گے اسی درخت سے، فمالئون منہا پس بھریں گے اسی درخت سے، اس درخت کے پھلوں سے، البطون اپنے پیٹوں کو، ثم ان لہم علیہا پھر بے شک ان کے لیے اس پھل کے کھانے کے بعد لشوبا من الحمیم پانی ہوگا کھولتا ہوا اوپر سے اس کو حلق سے اتارنے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو اتارنے کے لیے اسے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ بخدا اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہ لکھا ہوتا تو ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ایسی جہنم کی باتیں کریں جو کہ ہماری روایتوں میں جھوٹی جھوٹی باتیں جہنم کے بھی بارے میں آ رہی ہیں، جنت کے بھی بارے میں اور بھی ایسی ایسی باتیں آتی ہیں جس کا نہ کبھی تذکرہ کیا گیا۔ تو جھوٹ تو کسی کو بھی کہنا جائز نہیں ہے، نہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جھوٹ بولو، نہ جہنم کے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولو۔ کیا کافی نہیں ہے قرآن؟ کیا آپ کو جنت کی جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں کیا اس سے تسلی نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں آخرت کی جہنم کے اتنے ڈراوے قرآن سے کافی نہیں دیے گئے کہ ہم جہنم کے بارے میں اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو پھر بہت چانسز ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ترقی دے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لا یفلح المفترین، مفتر افترا کرنے والا، اللہ رسول کے نام پہ جھوٹ بولنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم اینڈ کرتے ہیں، جو ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ سورہ صافات یہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دے رہی ہے، اندھی تقلید مت کرو، اپنے اللہ کی کتاب کو خود پڑھو۔ تو آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات اینڈ ہوگی کہ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان تمام لوگوں کو لوٹنا ہے البتہ جہنم کی طرف۔ کیوں وہ لوٹیں گے جہنم کی طرف؟ تو آگے اس کا ریزن آپ کو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 69 میں کہ انہم بے شک یہ جہنمی وہ دنیا کے لوگ تھے، الفو آباءہم ضالین جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کو بھی گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون اور وہ ان باپ داداؤں کے ہی نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اپنے بڑوں پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً جب میں یہ بات کہتی ہوں تو یقیناً میری بھی اولادیں ہیں اور میں بھی ان کی بڑی ہوں، تو یہ تعلیم تو ہمیں عام کرنی چاہیے کہ نہ ہم پر کوئی ٹرسٹ کرے اور نہ ہم اپنے بڑوں پہ ٹرسٹ کریں۔ یہ میرے اور اللہ کی ملاقات کے بارے میں ہم کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیسک عربک کو جان لیں کہ جس سے ہمیں کوئی بھی دھوکہ نہ دے سکے۔ سچ بولیں، سچ میں برکت ہے، کافی ہے، انف میٹر ہے قرآن میں جو آپ کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔